بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو کا 17واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اب تک بہت سارے اہم اسباق کور کر لیے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ This is also one of the important lessons of this book۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہم نے منصوبات کو شروع کیا ہے۔ منصوبات میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا، جس میں آپ نے مفعول بہ کو، مفعول مطلق وغیرہ کو کور کیا۔ آج کے اس سبق میں ہم 5 طرح کے مزید منصوبات کو دیکھیں گے۔ We will study 5 additional منصوبات in this lecture۔ اس میں سب سے پہلا مفعول جو بتا رہے ہیں، 17واں سبق مفعول لہ۔ مفعول لہ بتا رہے ہیں یہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو۔ دیکھیے جناب، مفعول لہ ایسا مفعول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایکشن کیوں کیا گیا ہے، کسی کام کے مقصد اور پرپس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مفعول لہ ہائی لائٹس دا پرپس اینڈ دا گول، دا ریزننگ behind something, for doing something, the reasoning for some action۔ So مفعول لہ is a type of مفعول that provides the reasoning, that gives the reasoning or the purpose for doing something۔ دیکھیے جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اسے تأدیباً مارا۔ ضربتہ تأدیباً، میں نے اسے تأدیباً مارا۔ تأدیباً مطلب اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا۔ تو تأدیباً سلیقہ سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، یعنی ریزن، the reason for my hitting him is that I want to teach him adab، the ethics، the discipline۔ تو دیکھیے یہ تأدیباً جو ہے دراصل یہی ہے مفعول لہ، یہی پرپس کو بتا رہا ہے۔ اس سینٹنس میں جو مین ورب ہے ضربتہ، ضرب کے مین ریزن اور مین سبب اور مین کاز کو وہی بتا رہا ہے تأدیباً۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول لہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے مارا۔ اس میں تأدیباً مفعول لہ ہے کیونکہ وہ فعل یعنی مارنے کی غرض ہے، مارنے کی غرض ہے۔ سمجھ لیں آپ، تأدیباً جو ہے یہی ہے مفعول لہ، اور جو مین سینٹنس ہے ضربتہ میں ضرب مارنا، اس مارنے کا مین ریزن جو ہے وہ تأدیب ہے۔ کسی دشمنی میں نہیں مارا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں مارا، اس کو ادب ٹیچ کرنے کے لیے مارا۔ ایک بار جلدی سے اس پیراگراف کو پڑھ لیجئے۔ مفعول لہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا۔ اس میں تأدیباً مفعول لہ ہے کیونکہ وہ فعل مارنے کی غرض ہے۔ غرض ہے یعنی پرپس ہے، مقصد ہے، ریزن ہے۔ تو دیکھیے آپ، تأدیباً اس میں منصوب ہے، بن نہیں کہا گیا، بن نہیں کہا گیا، تأدیبن تأدیبن نہیں کہا گیا، تأدیباً کہا گیا۔ تو یہ منصوبات کی ایک تیسری قسم آپ کو یہاں پر دی گئی۔ اب چلیے منصوبات کی اگلی قسم کو دیکھیے۔ منصوبات کی اگلی قسم ہے مفعول معہ، وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد آئے۔ یعنی مفعول معہ ایسا اسم ہوتا ہے جو ایک واو کے بعد آتا ہے۔ دیکھیے واو بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، واو قسمیہ ہوتا ہے کبھی، یعنی واو قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ریپوزیشن ہوتا ہے وہ، اور کبھی کبھی جو ہے واو کنجکشن کے لیے آتا ہے۔ بہت سارے پرپسز کے لیے واو استعمال کیا جاتا ہے عربک گرامر میں۔ لیکن ایک واو وہ ہوتا ہے جو ساتھ کا معنی دیتا ہے، واو بمعنی مع، مع کا سینس دیتا ہے۔ مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، with something, along with something, coupled with something۔ تو وہ ناؤن جو اس طرح کے واو کے بعد آتا ہے، جو کہ ساتھ کا معنی دیتا ہے، اس کو بھی جو ہے نصب ملتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مفعول معہ۔ دیکھیے مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، جیسے جاء قاسم والکتاب، قاسم کتاب کے ساتھ آیا،
تو دیکھیے ول کتابہ، واو یہ ساتھ کا معنی دے رہا ہے، الکتابہ یہ منصوب ہو گیا. تو الکتابہ جو ہے یہی دراصل مفعول معہو ہے، کیونکہ یہ اس واو کے بعد آیا ہے جو ود کا یعنی مع کا معنی دیتا ہے. واو بمعنی مع کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا وہ منصوب ہوگا. تو دیکھیے جاء قاسم والکتابہ، قاسم کتاب کے ساتھ آیا. قاسم came along with the book. جاء قاسم والکتابہ، قاسم came along with the book. یہی تو ہے جناب اہم بات، یہی ہے اہم چیز، اسی کو سمجھنا ہے آپ کو. تو یہ واو ساتھ کا معنی دے رہا ہے. جاء قاسم، قاسم آیا، والکتابہ کتاب کے ساتھ. تو ساتھ کا جو معنی آپ کو مل رہا ہے یہ واو کی وجہ سے مل رہا ہے، اور جب واو ساتھ کا معنی دے گا تو اپنے بعد والے ناؤن کو منصوب بنا دے گا، ایکوزیٹو کیس میں لے کر چلا جائے گا. آگے دیکھیے مفعول فیہ وہ اسم ہے جو اس زمانے پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہو. مفعول فیہ وہ اسم ہے جو اس زمانے پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہو. یعنی مفعول فیہ اس اسم کو کہتے ہیں، اس جگہ یا اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کام ہوا ہو. مفعول فیہ is the place or time in which some action took place. جس میں کوئی کام ٹیک پلیس کرتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، وجود پذیر ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں مفعول فیہ. اب وہ جو ہے جگہ بھی ہو سکتی ہے جس میں کام ہوا ہے، اور اس کا تعلق کسی ٹائم سے بھی ہو سکتا ہے. that might be related to a space or time. کسی اسپیس سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور کسی ٹائم سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے. تو دیکھیے مفعول فیہ وہ اسم ہے جو زمانے پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہے. مفعول فیہ is a noun which is related, which indicates a time or space جس میں کام ہوا ہو. in which something took place, in which the action took place. جیسے صمت شہرا، فار ایگزامپل I fasted for 1 month. میں نے 1 ماہ کے روزے رکھے. تو شہرن 1 ماہ کے لیے، 1 ماہ تک، یہی ہے مفعول فیہ. اسی میں آپ کا ایکشن ہوا. صمت صام یصوم is the action. صمت I fasted. So fasting is an action. And this fasting took place for the whole month. So the whole month is the time in which the action took place. The action of fasting took place. یہی ہوا مفعول فیہ. اس کے بعد جلست خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھا. جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا. خلفہ یہ منصوب ہے، جلستو میں بیٹھا. دیکھیں خلفہ، فا کے اوپر آپ نے فتحہ رکھا ہے. میں آپ کے پیچھے بیٹھا. شہر کیا ہے؟ اس کا تعلق ٹائم سے ہے. اور خلفکا میں آپ کے پیچھے بیٹھا، یہ اس کا تعلق جگہ سے ہے. آپ کے پیچھے جو اسپیس ہے اس میں بیٹھا میں. I sat down, I took my seat behind you. تو جو آپ کے پیچھے ہے the space which is behind you, I used that space for my sitting. تو اب وہ کیا ہوا؟ وہ ہوا جناب مفعول فیہ. تو مفعول فیہ ایسے آبجیکٹ کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایکشن ہوا ہو، چاہے اس آبجیکٹ کا تعلق کسی ٹائم سے ہو یا کسی اسپیس سے ہو، کسی جگہ سے ہو یا کسی وقت سے ہو. شہرن میں، صمت شہرن میں، شہرن یہ ٹائم کی مثال ہے، ٹائم کی اگزامپل ہے، زمان کی اگزامپل ہے، وقت کی. اور جلستو خلفکا میں خلفہ جو ہے یہ اسپیس کی، جگہ کی مثال ہے. دیکھ لیجئے ذرا ایک بار اور پڑھ لیجئے. مفعول فی وہ اسم ہے جو اس زمانہ پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہو. جیسے صمت شہرا، میں نے 1 ماہ کے روزے رکھے. جلست خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھا. مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. یہ جو مفعول فیہ ہے دراصل یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، اور دونوں کی اگزامپل یہ دے چکے، لیکن پھر آپ کو اور اچھی طرح سے کلیئر کر رہے ہیں. مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم ہے جو وقت پر دلالت کرے، جیسے دہر، حین، یوم، لیل، شہر، سنۃ. یعنی ظرف زمان جو ہے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. دیکھیے ابھی جو پیچھے گیا صمت شہرن،
یہ مفعول فیہ کی اگزامپل ہے، لیکن مفعول فیہ کی وہ قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان، ایڈورب آف ٹائم. تو جو ناؤن ٹائم سے ریلیٹڈ ہو تو مفعول فیہ کی وہ قسم ہوتی ہے جسے ہم ظرف زمان یعنی ایڈورب آف ٹائم کہتے ہیں. اس میں انہوں نے اگزامپل دی دہرن. دہرن کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، ایج، پیریڈ. حینن کے معنی ہوتے ہیں ٹائم. یومن کے معنی ہوتے ہیں ڈے. لیلن کے معنی نائٹ. شہرن معنی منتھ. سنتن معنی ایئر. یہ چند اگزامپلس ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں ورڈز ہیں جو ظرف زمان میں آئیں گے، یعنی ظرف زمان کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جنرلی. ظرف مکان دیکھیے، ظرف مکان وہ اس میں جو جگہ پر دلالت کرے، جیسے خلف، امام، دار، مسجد. ان سب کا تعلق ظرف مکان سے ہے. خلف پیچھے، بہائنڈ، ایٹ دا بیک آف سم تھنگ. امام ان فرنٹ آف سم تھنگ. دار گھر، ہاؤس. مسجد ماسک. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مان لیجئے ایک ناؤن یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے ظرف ہے تو وہ ہر وقت ظرف ہی استعمال ہوگا. ہو سکتا ہے کہیں وہ ظرف بن کر نہ آئے تو اس وقت وہ جنیٹو کیس میں نہیں ہوگا. مان لیجئے مسجدن ہے، اب مسجدن آپ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ظرف ہی بن کر آئے گا، کہیں ہو سکتا ہے ظرف بن کر نہ آئے. مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مفعول فیہ بن کر ہر جگہ آئے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. تو ظرف مکان وہ اس میں جو جگہ پر دلالت کرے، جیسے خلف، امام، دار، مسجد. فائدہ، کسی شاعر نے پانچوں مفعولوں کو ایک شعر میں جمع کیا ہے، یعنی some poet has combined, collected all the objects in one piece, in one line. حمدت حمدا حامدا وحمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا. ترجمہ، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ. حمدت حمدن، حمدن ہو گیا مفعول مطلق. مفعول مطلق آپ کو معلوم ہے کہ اسی سیم ورب کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے تاکید کے لیے، یعنی میں نے خوب تعریف کی. یہ جو آیا ہے تکرار، یہ امفیسس کے لیے. تو حمید تو حمدن، حمدن یہ مفعول مطلق ہو گیا، خوب تعریف کی. اور حامدن یہ مفعول بھی ہو گیا، حامد کی تعریف کی. وہ حمیدن، اور یہ واو بمعنی معا ہے، حمیدن مطلب حمید کے ساتھ. تو یہ مفعول مطلق ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، مفعول معہو ہو گیا. پھر اس کے بعد رعایت شکر ہی، اس کے شکر کی رعایت میں. یہ رعایت مفعول لہو ہو گیا، یعنی اس کے شکر کی رعایت میں، یعنی اس کے شکر کی رعایت کے پرپس سے، فار دا پرپز آف. دہرن مدیدن ایک لمبے زمانے تک، فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. نیچے فوٹ نوٹ انہوں نے دے رکھا ہے. حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بھی، واو حرف بمعنی مع، حمیدن مفعول معہو، رعایت شکر ہی مرکب اضافی مفعول لہو. دہرن مدیدن مرکب توصیفی مفعول فی. دہرن مدیدن ہو جائے گا مفعول فی. حمدت حمدا حامدا وحمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا. تو یہ ترجمہ کر کے دے رہے ہیں، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ اس کے شکر کی رعایت میں، یعنی پرپس کی وجہ سے، مفعول لہو ہے، ایک لمبے زمانے تک. تو یہ جناب آپ نے مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول فیہ اور مفعول فیہ کی جو دو قسمیں ظرف زمان اور ظرف مکان ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا. یہ منصوبات کی اہم قسموں میں سے ہیں. ایک طالب علم کے لیے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے. امید ہے آپ نے آج کے سیشن کو بھی انجوائے کیا ہوگا، سابقہ تمام سیشنز کی طرح. آج ہم یہیں اس سیشن کو روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان بھائی، ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں آپ کے لیے؟ جی جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب یہ جو مفعول ماؤ کے ساتھ واو آتا ہے، اس کو واو المعیہ کہتے ہیں نا؟ ہاں ہاں، واو المعیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا واو جی بمعنی مع کہہ سکتے ہیں. جی جی. اور اگر یہ جو ہے نا، فار ایگزامپل حمید تو حمدن حامیدن و حمیدن، یہ اگر اس میں ہم مطلب کیا پتا، یہ جو حمید ہے یہ مطلب معطوف بھی ہو سکتا ہے حامد کے ساتھ، اس میں اور معیہ میں کیسے مطلب ڈفرینس ہوگا ہمیں؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. یہ اچھا اچھا، کنٹیکسٹ. جی جی، کانٹیکسٹ جزاک اللہ. کلیئر کرے گا. یہ جی جی جزاک اللہ. کہیں کہیں ڈیفیکلٹ رہتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا توجہ دینے سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. جی جی جزاک اللہ. سب سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمدللہ الحمدللہ.